پانچواں سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں مغربی کلچر رائج ہے۔ مغربی کلچر، تہذیب و تمدن، ثقافت، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو پاکستان کی تہذیب و تمدن کے حوالے سے کوئی تعلیمات نہیں دی کہ بیٹا ہمارا قومی لباس کیا ہے، ہمارا شرعی لباس کیا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں کس لیے دی، پاکستان کو الگ مملکت ریاست کیوں بنایا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، ہم نے اپنے بچوں کو اس حوالے سے نہیں بتایا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مغربی کلچر رائج ہے۔ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی وہ مشرق کو فالو نہیں کرتی، وہ مغرب کو فالو کرتی ہے۔ ہمارا بیٹا مشرق کو نہیں دیکھتا، وہ مغرب کو فالو کرتا ہے۔ مغرب کے انگریز، 2% کے انگریز وہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ سب کے لیے حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس کو اپناؤ۔ کسی انگریز کی زندگی کو فالو کر کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ اب یہی وجہ ہمارے معاشرے میں ایک، آپ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے، آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 35 سال پہلے اینکر پرسن جب نیوز کاسٹر جب وہ ٹی وی پر آیا کرتی، انہوں نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوتا تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی خبروں کا آغاز کرتی تھی، اور صبح کے وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی نعت گوئی ہوتی تھی ٹی وی چینلز پر، پی ٹی وی پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ صبح چلائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے یہ اسماء گرامی جو محراب کے اوپر لکھے ہوئے یہ صبح چلائے جاتے ہیں۔ اب کہاں سے کنسیپٹ ہوتا ہے؟ ٹی وی شو سے، مارننگ شو ہوتے ہیں، بے پردہ خواتین ہوتی ہیں، اور ہمارے گھروں میں خواتین ان کی سب سے فرسٹ پیورٹی یہ ہوتی ہے، گھر میں ناشتہ بنے نہ بنے سب سے پہلے ٹی وی آن کرنا ہے۔ یہ نظام ایسا بن چکا ہے کہ ہم مغرب کی طرف اتنے رائج ہو چکے ہیں، ہم نے مشرق کو ہی چھوڑ دیا۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، ہمارے بچوں کو اردو آتی نہیں ہے، اردو کا لفظ بولیں سمجھ نہیں آتا اردو ہے کیا۔ ہم انگلش میں اس قدر ڈوب گئے، میں انگلش کے بالکل مخالف نہیں ہوں، دور حاضر کے مطابق آپ کو انگلش آنی چاہیے، لیکن آپ کے ماں باپ جن کی مادری زبان پنجابی ہے، ماں باپ اردو نہیں بول سکتے، اولاد انگلش میں بات کر رہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا یار، جس ماں باپ نے پڑھا لکھا کہ تمہیں اتنا بڑا کیا، تم اپنے ماں باپ سے انگلش میں بات کر رہے ہو، انہیں اردو کی سمجھ نہیں آتی، انگلش میں بات کر رہے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو قوم رسول ہاشمی کا فرزند ہے، تو رسول اللہ کا امتی ہے۔ اے بنت حوا، تو حوا کی بیٹی ہے، تو کسی انگریز کی بیٹی نہیں ہے، تو حوا کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کی کنیز ہے، ام عائشہ کی غلام ہے۔ اے نوجوانوں، تم حسنین کریمین کے نقوش قدم پہ چلنے والے ہو، تمہارے لیے اللہ رسول کے احکامات، صحابہ کرام کی زندگیاں تمہارے لیے ہیں، تم نے مغرب کو فالو نہیں کرنا۔ لیکن میں نے اور آپ نے مغرب کو فالو کیا، پھر ہوا کیا؟ اس کے ضمن میں ہمارا سر شرم سے جھک گیا، ہماری آنکھیں نم ہو گئیں، ہم اس بات کے متلاشی ہو گئے یار آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، ڈوب جائیں، میری اولاد نے معاذ اللہ زنا کر لیا، میری بیٹی نے فلاں لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر لیا، میری بیوی کے فلاں آدمی کے ساتھ چکر ہیں، میری بہن کے فلاں آدمی کے ساتھ چکر ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں مذہبی ماحول بنایا ہوتا تو کبھی بھی یہ حالات اور معاملات ہمیں دیکھنا نہ پڑتے۔ تو معاشرے میں ہمارے مغربی کلچر رائج ہے، جس کی بنا پر یہ جنسی زیادتی کے کیسز آئے روز آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ آج کل ہم بچوں کو کیا شرط دیتے ہیں، بیٹا میٹرک میں اچھے نمبر لے لو، میں تمہیں اچھا سا موبائل لے کے دوں گا،
ہمارے ماں باپ کی یہ کاوش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور ماں باپ اسے لالچ دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا تم اچھے نمبر سے میٹرک پاس کر لو، میں تمہیں موبائل لے کے دوں گا، اینڈرائڈ موبائل لے کے دوں گا، بیٹا آپ کو انٹرنیٹ لگا کے دوں گا۔ آپ نے بیٹے کو موبائل دے دیا، آپ نے بعد میں چیک بھی نہ کیا میرا بیٹا رات کو کرتا کیا ہے، بیٹی کو موبائل لے کے دے دیا آپ نے، اور یہ بھی نہ سوچا بیٹی رات کو کس سے باتیں کرتی ہے، بیٹا کس سے باتیں کرتا ہے، بیٹا بیٹی کا موبائل چیک کرنا بھی گوارا نہ کیا، اور آپ کو بڑا اعتماد ہے میرا بیٹا میری بیٹی وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ جناب یہ بات کنفرم ہے، جنسی زیادتی کے کیسز کی سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ موبائل فونز کے ذریعے سے روابط، مراسم و تعلقات اندرون ملک تو ہوتے ہی ہیں، بیرون ملک بھی ہو جاتے ہیں۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پر فلاں امریکن خاتون پاکستانی سے شادی کرنے پہنچ گئی، کیسے پہنچی؟ موبائل کے ذریعے سے۔ کیا وہ ایک ایسا کوئی شخص تھا، الہام اس کے ساتھ ہو گیا؟ موبائل کے ذریعے سے ہوا نا۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹی اگر غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، غلط نظریات رکھتے ہیں، آپ کو چیک کرنا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، جس گھر میں کماری لڑکی موجود ہو، ہاتھ میں اس کے بڑا موبائل ہو، اور گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ میں اپنے گھر کی دیوار بہت اونچی کر دیتا ہوں، لیکن گھر میں کماری لڑکی موجود ہے اور ہاتھ میں اس کے اینڈرائڈ موبائل ہے اور ساری رات کو جاگتی ہے، جیسے مرضی زندگی بسر کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ اگر گھر میں جوان لڑکی موجود ہے، اس کے پاس موبائل ہے، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا، اس کے ذریعے سے انسان جنسی زیادتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے نگاہ منتشر ہوتی ہے، نگاہ منتشر ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کا دل منتشر ہوتا ہے، پھر نفس منتشر ہوتا ہے، پھر شرمگاہ منتشر ہوتی ہے، انسان بھی زنا کر لیتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نگاہ سے، نظر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا اے علی، غیر محرم کی طرف اٹھنے والی پہلی نگاہ معاف ہے اور دوسری نگاہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی کو یہ فرمایا تھا، پہلی نگاہ، غلطی سے اٹھ جانے والی نگاہ معاف ہے، جان بوجھ کر قصداً پہلی نگاہ اٹھانا وہ حرام ہے، اور اگر جان بوجھ کر ٹکٹکی باندھ کے غیر محرم عورت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی ہلاکت کو کوئی بھی ذریعہ آپ کو نہیں روک سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، انٹرنیٹ سے دور رکھیں، بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے آئیں، ان کے ذہنوں میں اللہ رسول کے احکامات کو لے کے آئیں، پتہ چلے کہ آپ کا بچہ وہ کوئی عام امتی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا پر فحاشی پھیلانے والے پروگرامز کا انعقاد، یہ ہمارے معاشرے میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی بہت بڑی وجہ ہے۔ یہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، صبح صبح پروگرامز ہوتے ہیں، اور جیسے عید کے دن آتے ہیں، عید کے تینوں دن سینمے آن ہوتے ہیں، اور عام ٹی وی چینلز پر بھی رات کو فلمیں لگا دی جاتی ہیں۔ کس لیے جی؟ انٹرٹینمنٹ کے طور پر۔ کیا انٹرٹینمنٹ کے طور پر آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ ماں باپ کے پاس بیٹھے اپنے بڑوں کی باتیں سنیں، آپ قرآن کی باتیں سنیں، احادیث مبارکہ سنیں، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، پھر دیکھیں کیسی انٹرٹینمنٹ آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھول کے دیکھیں گے، اپنے آپ کو مسجد نبی کی گلیوں میں محسوس کریں گے، یار میں رسول اللہ کی گلیوں میں پھر رہا ہوں، میرے نبی کی یہ تعلیمات ہے، میرے نبی نے زندگی کیسے بسر کی ہے۔ کیا میں اور آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ یقینی طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خوشی کا دن ہے، خیر ہے۔ عید کون سی روز؟ سال کے بعد عید آتی ہے جناب، موت بتا کے نہیں آتی۔ رحمت کا فرشتہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا کے نہیں آتے کہ میں آ رہا ہوں، انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کو بتا کے آتے ہیں۔ ہمارے بلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں بتا کے نہیں آئیں گے کہ موت کا فرشتہ کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ مقتدی کی صورت میں ہیں، آپ گلی میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ نہا رہے ہیں، آپ باتھ روم کر رہے ہیں، آپ جہاں کہیں مرضی بیٹھے ہیں،
موت کا فرشتہ آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں کریں، اپنے اندر اگر آپ کی خامیاں موجود ہیں ان کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔